السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائے۔ دوستوں، آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ایسی آیات اور ایسے وظائف بتاؤں گا، اگر ان کو ہم کریں گے تو ان سے ہماری بیماریاں اور مشکلات دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ ہمارا وظائف آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پر تو اسے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ روزانہ آنے والی وظائف کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں۔ کمنٹس میں آپ کوئی بھی اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، اور اسے شیئر ضرور کریں، اور ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ پوری بات معلوم ہو۔ چلتے ہیں آج کے اہم ٹاپک کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآنی اور مسنون طریقہ علاج۔ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات اور طبیب حاذق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تعلیم فرمودہ دعاؤں اور وظائف میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ان کی برکت سے بڑا مسئلہ اللہ تعالیٰ حل فرما دیتے ہیں، اور بڑی سے بڑی بیماری سے شفا یاب فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ایسی آیات اور دعاؤں کو پڑھتے وقت فضائل کا استحضار ہونا بے حد ضروری ہے، یعنی ایسے وظائف پڑھنے کے دوران اس بات کا مستقل دھیان رہے کہ جس مقصد کے لیے یہ آیت، دعا یا وظیفہ تعلیم فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ میرا وہ مقصد ضرور پورا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے وہ دم پڑھ کر سناؤ۔ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا دم میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں شرک نہ ہو۔ صحیح مسلم۔ ہر بیماری میں مریض پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ دم ہے۔ بخاری شریف۔ آیات شفا۔ امام طریقت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک بچہ بیمار ہو گیا۔ اس کی بیماری اتنا سخت ہو گئی کہ وہ قریب المرگ ہو گیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آیات شفا سے کیوں دور رہتے ہو؟ کیوں ان سے شفا نہیں مانگتے؟ میں بیدار ہو گیا اور اس پر غور کرنے لگا تو میں نے ان آیات شفا کو قرآن پاک میں 6 جگہ پایا۔ وہ آیات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے مومنین کے سینوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس آئی ہے نصیحت تمہارے رب سے، اور شفا دلوں کے روگ کی۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت اور رحمت مسلمانوں کے واسطے۔ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ان کے پیٹ سے نکلتی ہے پینے کی چیز جن کے مختلف رنگ ہیں، لوگوں کے لیے ان میں شفا ہے۔ اور قرآن میں ہم ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اور جب کسی کی عیادت کرنے کے لیے یا اس سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے، تم اچھے رہے،
تمہارا چلنا اچھا رہا، تم نے اپنے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا۔ عیادت کے آداب اور دعائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے تھے تو اس کے سرہانے بیٹھتے تھے اور اس پر 7 مرتبہ یہ پڑھتے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظیم اللہ سے جو عرش عظیم کا رب ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا 7 بار پڑھنے سے مریض ضرور شفا یاب ہوگا، سوائے اس کے کہ اس کی موت آ گئی ہو۔ مشکات۔ مریض کے پاس جا کر اس کی طبیعت کا حال پوچھنے کے ساتھ ساتھ اس کی صحت کے لیے دعا بھی کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے تو اسے دریافت فرماتے طبیعت کیسی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔